بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 55 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے متابع اور شاہد کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم متابع اور شاہد کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 54 میں ہم نے زیادت ثقات کی بحث کی تھی، جس میں زیادت ثقہ کا مطلب بیان کیا تھا، زیادت ثقہ کی جگہ ذکر کی تھی کہ کبھی متن میں زیادت ہوتی ہے اور کبھی سند میں، اور اسی طرح متن میں زیادت کی 3 صورتیں تھیں، زیادت میں منافات نہ ہو، اور زیادت میں منافات ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بالکلیہ منافات نہ ہو۔ تو ان میں سے ہر ایک کے احکامات ذکر کیے تھے، اور سند میں زیادتی کی صورت میں ائمہ کا اختلاف ذکر کیا تھا اور مثال بھی ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم متابع اور شاہد کی بحث کریں گے، اور یہ بتایا تھا کہ حدیث مقبول اور حدیث مردود کی یہ چند دیگر اقسام ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں۔ 4 اقسام ہیں۔ کبھی حدیث کے لیے مسند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی متصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح زیادات و ثقات کی بحث ہے، اور اعتبار اور متابع اور شاہد کی بحث۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے مسند اور متصل کے بارے میں تفصیل ذکر کی، زیادت ثقات کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں آخری بحث جو اعتبار اور متابع اور شاہد کی ہے، اس سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے، جس میں ہم اعتبار، متابع اور شاہد کی تفصیل ذکر کریں گے۔ اعتبار کا مطلب، متابع کی تعریف، شاہد کی تعریف، اور متابعت کی 2 قسمیں، متابعت تامہ اور متابعت ناقصہ، اس کو ذکر کریں گے اور اس کی مثال۔ اور متابع اور شاہد کا ایک تو مشہور معنی ہے، لیکن کبھی متابع اور شاہد کا ایک اور مطلب بھی لیا جاتا ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر کریں گے کہ متابع اور شاہد میں تو فرق ہے، لیکن کبھی متابع کا اطلاق شاہد پر ہوتا ہے اور شاہد کا اطلاق متابع پر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اعتبار کی تعریف کریں گے۔ ہم نے عنوان قائم کیا تھا شاہد اور متابع کی۔ اعتبار جو ہے ایک جداگانہ قسم نہیں ہے، بلکہ شاہد کسی حدیث کے شاہد کو تلاش کرنا یا متابع کو تلاش کرنے کے عمل کو اعتبار کہتے ہیں۔ لہذا اعتبار کی تعریف کرتے ہیں۔ اعتبار کہتے ہیں تتبع طرق حدیث انفرد بروایتہ راو واحد لیعرف هل شارکہ فی روایتہ غیرہ ام لا۔ ایک حدیث ہے جس میں راوی متفرد ہے، تو ظاہر ہے کسی حدیث میں اگر راوی متفرد ہو تو یہ اس حدیث کے لیے ضعف کا سبب بنتا ہے یا کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ تو محدثین تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے تفرد کو ختم کرے اور اس کی جگہ کوئی متابع اور شاہد مل جائے تاکہ اس حدیث کو تقویت مل جائے۔ تو اس عمل کو یعنی متابع کو تلاش کرنا، شاہد کو تلاش کرنا، اس عملیت البحث کو جو کہتے ہیں اعتبار، یعنی اس بحث اور تحقیق کو اعتبار کہتے ہیں۔ عام طور پر تو اردو یا عربی میں اعتبار کہتے ہیں کسی پر اعتماد کرنا، لیکن یہ اصول حدیث کی اصطلاح ہے۔ اصول حدیث میں اعتبار کہتے ہیں راویوں کے متابع اور اس کے لیے شاہد تلاش کرنے کے عمل کو اعتبار کہتے ہیں۔ تو متابع کس کو کہتے ہیں؟ متابع والحدیث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنا او معنا فقط مع الاتحاد في الصحابی۔ متابع اس کو کہتے ہیں کہ جس راوی میں تفرد ہے، اسی راوی کی جگہ ہمیں ایک اور روایت مل جائے جو اس کے تفرد کو ختم کرے، چاہے یہ حدیث اس حدیث کے لفظاً اور معناً دونوں موافق ہو یا صرف معناً موافق ہو۔ لیکن متابع کے لیے ضروری ہے کہ اس دوسرے طریق جو ہم نے تلاش کرنے کے بعد ہمیں یہ حدیث ملی، اس میں بھی آخر میں صحابی ایک ہو۔ تو بہرحال متابع اس کو کہتے ہیں کہ اس تفرد کی جگہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، وہاں تفرد بھی ختم ہو جائے اور ساتھ ساتھ صحابی بھی ایک ہو۔ مثلا پہلی جو حدیث تھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہ جو ہمیں متابع ملا ہے اس کا بھی صحابی ایک ہے۔ شاہد متابع کے الٹ ہے۔ شاہد میں
ایسا ہوتا ہے کہ صحابی بدل چکا ہوتا ہے، باقی اس کا متابع کی طرح ہے، یعنی جہاں تفرد ہوتا ہے وہ تفرد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس کی طرح کی ایک اور روایت ہمیں مل جاتی ہے جو لفظاً و معناً دونوں اس کی طرح ہو یا صرف معناً اس کے موافق ہو۔ تو بہرحال متابع اور شاہد میں دونوں میں آپ نے یہ بات ملحوظ رکھی ہوگی کہ اس میں لفظاً ہم معنی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ لفظاً اور معناً ہو یا صرف معناً ہو، جبکہ متابع میں صحابی کا ایک ہونا ضروری ہے اور شاہد میں صحابی مختلف ہوتا ہے۔ پھر متابعت کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک متابعت تامہ اور ایک متابعت قاصرہ۔ متابعت تامہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جگہ میں ہمیں تفرد ہے، جس جگہ میں تفرد ہے اور ہمیں اس کا شاہد چاہیے، اس کا متابع چاہیے، وہاں ہی ہمیں متابع مل جائے تو اس کو متابع کہتے ہیں، اور اگر اس کے وہاں نہ ملے بلکہ دوسری جگہوں میں ہمیں متابع مل جائے تو اس کو متابعت قاصرہ کہتے ہیں۔ اس قاعدے کو مثال کے ذریعے سے واضح کرنا ضروری ہے، چنانچہ اس کی ایک مشہور مثال ہے، آپ حضرات نے یہ حدیث سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، اور تم اس وقت تک روزہ شروع نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھو، اور اس وقت تک عید نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھو، اور البتہ اگر تمہیں ابر آلود موسم ہو تو تعداد 30 کی پوری کرو۔ اب یہ حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے، چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ 29 دن کا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت تک تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھو، اور پھر جب روزے شروع ہو جائے اس وقت تک عید نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھو، اور اگر موسم ابرآلود ہو تو پھر گنتی جو ہے وہ 30 کی مکمل کرو۔ اس کی سند کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے عبداللہ بن دینار ہے، اور ان سے نقل کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان سے نقل کرنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام میں۔ اب اس کی ہم نے متابع اور شاہد تلاش کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ آپ نقشہ دیکھ لیں۔ تو پیچھے جو ہم نے متن دیکھی وہ اس طریق سے منقول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں الشہر 29۔ اس کے بعد ہم نے تلاش کیا تو ہمیں ایک اور طریق ملی جو بخاری شریف میں ہے، امام بخاری عبداللہ بن مسلمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ امام مالک رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور اس میں الفاظ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ تو اس میں ہم اگر دیکھ لیں تو ہمیں یہ متابع ملا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کی جگہ ان سے اس طرح کے الفاظ عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بھی نقل کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مزید تلاش کیا تو ہمیں ایک اور طریقے ملی، اور اس کو کہتے ہیں متابعت تامہ۔ متابعت تامہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں تفرد تھا وہاں ہی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا جو تفرد کا خیال تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ سے متفرد ہے، وہ تفرد ختم ہو گیا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ متفرد نہیں بلکہ عبداللہ بن مسلمہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس طرح تلاش کے بعد ہمیں ایک اور طریق ملی جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن خزیمہ نقل کرتے عاصم بن محمد سے، وہ محمد بن زید سے نقل کرتے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، البتہ اس میں الفاظ ہے فَكَمِّلُوا 30، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فَكَمِّلُوا 30 اور فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 ہم معنی ہے، اگرچہ الفاظ تبدیل ہیں، لیکن یہ طریق جو ہے یہ متابعت قاصرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سے نقل کرنے والے کا تفرد ختم کرنا تھا، کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے نقل کرنے والے صرف امام شافعی نہیں ہیں، جبکہ یہاں سند تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں ابن خزیمہ عاصم بن محمد سے نقل کرتے اور وہ محمد بن زید سے نقل کرتے ہیں،
لیکن بہرحال پھر بھی یہ مطابعت ہے، کیونکہ آخر میں جو صحابی ہے وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اس کے بعد تلاش کے بعد ہمیں ایک اور روایت ملی ہے، جس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے محمد بن حنین سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ہے، لفظ ان کا بعینہ ہمارے جو لفظ ہے اس کے مطابق ہے، لیکن اس میں چونکہ صحابی تبدیل ہو گیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو شاہد کہیں گے، اس کو متابع نہیں کہیں گے۔ متابع کی اور شاہد کی مثال گزرنے کے بعد ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا جو اوپر تعریفات ہم نے کی ہے، اس کے علاوہ بھی متابع اور شاہد کی تعریفات ہے، یعنی اس کا کوئی اور استعمال بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو متابع ہے اس کا اطلاق اس معنی پر کرتے ہیں کہ لفظ دونوں کا ایک ہو تو اس کو متابع کہتے ہیں، چاہے راوی تبدیل ہو یا راوی وہی رہے۔ یعنی بعض حضرات متابع کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ متابع وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس روایت کی مطابعت آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس روایت کے باللفظ یعنی لفظ بلفظ کوئی روایت آپ کو مل جائے، چاہے صحابی وہی رہے یا صحابی تبدیل ہو، تو اس کو متابع کہتے ہیں۔ اور شاہد اس کو کہتے ہیں کہ اس روایت کے ہم معنی لفظ ہمیں ملے، چاہے صحابی تبدیل ہو یا صحابی ایک ہو۔ تو جو پیچھے ہم نے جمہور علماء کرام کے مطابق تشریح کی تھی، تو اس میں تو یہ بتایا تھا کہ متابع اس کو کہتے ہیں کہ آخر میں صحابی ایک رہے، اور شاہد اس کو کہتے ہیں کہ آخر میں صحابی تبدیل ہو۔ لیکن اس اصطلاح کے مطابق انہوں نے معیار لفظ کو بنایا ہے اور معنی کو بنایا ہے کہ اگر لفظ کے ساتھ مطابعت ہے تو اس کو مطابعت کہتے ہیں، اور اگر لفظ کے ساتھ مطابعت نہیں ہے بلکہ ہم معنی ہے صرف، تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اور اصطلاح ہو گئی۔ اسی طرح یہ بھی آخر میں ذہن میں رکھے کہ کبھی متابع پر شاہد اور شاہد کا متابع پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ وہ حدیث اس کے لیے متابع بنتی ہے کیونکہ صحابی ایک ہے، اور اس کو محدثین شاہد کہہ دیتے کہ یہ اس کے لیے شاہد بن رہی ہے، اور جہاں شاہد بنتی ہے وہاں اس کے لیے متابع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متابع اور شاہد کا لفظ ہے، لغوی اعتبار سے یہ دونوں اس عمل کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ متابع کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، اور شاہد بھی کہتے ہیں کسی کے بارے میں گواہی دینا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے متابع اور شاہد کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور جس میں ساتھ ساتھ ہم نے اعتبار کا مطلب بھی بیان کیا، متابع کی تعریف ذکر کی، شاہد کی تعریف ذکر کی، پھر مطابعت کی دو قسمیں ذکر کی، مطابعت تامہ اور مطابعت ناقصہ، اور پھر مثال سے اس کی توضیح کی، اور اس کے بعد پھر متابع اور شاہد کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا کہ کبھی کبھی اس مطلب میں اور اس معنی میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ آخر میں یہ ذکر کیا کہ متابع کا شاہد پر اور شاہد کا متابع پر اطلاق بھی ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم پورے اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ ذکر کریں گے، کیونکہ یہاں تک تقریباً اصول حدیث کے جو بڑے بڑے مباحث ہیں اس کا اختتام ہو گیا ہے، لہٰذا اگلے سبق میں ہم اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ ذکر کریں گے، اور پھر اس سے اگلے سبق میں ہم جرح و تعدیل سے متعلق جو اصول حدیث کے مباحث ہیں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔